بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ تمام ناظرین کو مومنو اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتے ہیں۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جہاں پر احادیث، اسلامی تاریخی واقعات اور معلومات پر مبنی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اس نے زبردست اژدہے کی شکل اختیار کر لی اور جادوگروں کی تمام رسیاں نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر فوراً مسلمان ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ اچانک اس نے ایک بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا۔ یوں حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور وہ جو صاحب تھے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ متعدد علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، جس کے پاؤں بھی تھے، بہت بڑی گردن اور خوفناک شکل تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر پیچھے ہٹنے اور بھاگنے لگے۔ وہ ان کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا اور بہت تیزی سے ایک ایک کر کے انہیں نگل گیا۔ لوگ دیکھ کر تعجب کر رہے تھے۔ جادوگر تو وہ یہ صورتحال دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک ایسی حقیقت آ گئی تھی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ چیز ان کے مکر و فن سے ماورا تھی۔ تب وہ اپنے علم کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جادو یا شبدہ نہیں، نہ وہم و خیال ہے، بلکہ یہ حق ہے جو صرف حق تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا اور انہیں ہدایت کی روشنی سے منور کر دیا۔ ان کے دلوں کی سختی دور ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ حاصل ہو گئی۔ جادوگر وہ سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کسی سزا یا آزمائش کا خوف نہ رکھتے ہوئے سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون بولا، بیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے۔ بے شک وہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر، ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ سو تجھے جو حکم دینا ہے دے دے، اور تو جو حکم دے سکتا ہے وہ دنیا ہی کی زندگی میں دے سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اسے بھی جو تو نے ہم سے زبردستی جادو کروایا، اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گنہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا، اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور اس نے عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔